بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سوال ہے قصص الانبیاء میں توریت کی لوح کا ہجوم کیا آیا ہے؟ جواب ہے ایک ان کے برابر۔ سوال ہے لا نامی شخص نے کیا کہہ کر نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جواب ہے ملک یمن میں ایک شخص گزرا ہے جس نے اپنا نام لا رکھا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق بشارت دی ہے کہ لا نبی بعد، یعنی لا میرے بعد نبی ہوگا، نعوذ باللہ۔ سوال ہے اس مینڈے کا کیا نام تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں ذبح ہوا تھا؟ جواب ہے اس مینڈے کا نام جریر تھا۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ کس نے رکھا؟ جواب ہے حضرت آسیہ نے آپ کا نام اس مناسبت سے کہ آپ پانی اور لکڑیوں کے درمیان بہتے ہوئے آئے تھے موسیٰ رکھا اس لیے کہ مو کا مطلب پانی اور سا قبطی زبان میں لکڑی کو کہتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے غار سور تک آنے والے کوجی کا نام بتائیں۔ جواب ہے قذر بن علقمہ حضائی۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ کون سا شخص تھا جس کی اولاد مکہ میں آ کر آباد ہوئی؟ جواب ہے اس کا نام عدنان تھا۔ سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر کس کا گھر دارالامان قرار دیا گیا؟ جواب ہے ابو سفیان کا گھر۔ سوال ہے کس نے سب سے پہلے گیہوں کاشت کی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام جس وقت بیمار ہوئے ان کی عمر کیا تھی اور بیماری میں کتنے سال تک مبتلا رہے؟ جواب ہے علامہ سعدی کا بیان ہے کہ جس وقت آپ علیہ السلام مرض میں مبتلا ہوئے اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 70 برس تھی اور حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں 18 سال رہے، دوسرا قول کے 7 سال رہے، تیسرا قول 13 سال رہے، چوتھا قول 3 سال 3۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جو حجر اسود لے کر آئے تھے وہ کس قسم کے پتھر کا ٹکڑا تھا؟ جواب ہے وہ یاقوت کی قسم کا تھا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تو حج کرنے کیسے جاتے اور ہندوستان میں رہتے ہوئے کتنے حج کیے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان میں مکہ تک پیدل چل کر 40 حج ادا کیے۔ سوال ہے حضرت عبد المطلب کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت عبد المطلب کی والدہ کا نام سلمہ تھا۔ سوال ہے کون سا عظیم سپہ سالار گلیوں میں بھیک مانگتا ہوا پایا گیا؟ جواب ہے موسیٰ بن نصیر۔ سوال ہے کس کے دور میں عربی کو سرکاری زبان کی حیثیت ملی؟ جواب ہے عبد الملک کے دور میں۔ سوال ہے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے کنویں میں ڈال جانے کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر بعض نے 12 سال بیان کی ہے اور بعض نے 18 سال بیان کی ہے۔
سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا نسلی تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے ادم قبیلے سے۔ سوال ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت حاجش رشتے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا لگتی تھی؟ جواب ہے پھوپھی ذات بہن تھی۔ سوال ہے ابلیس کب اور کتنی دفعہ بڑے زور زور سے رویا تھا؟ جواب ہے ابلیس 4 بار زور زور سے رویا تھا۔ پہلی بار تب جب اس کو آسمان سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا، دوسری بار تب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تیسری بار جب اس پر لعنت کی گئی، اور چوتھی بار تب رویا جب سورہ فتح نازل ہوئی۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر چاند سورج کتنے ایام تک گرہن رہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر چاند سورج 7 دن تک گرہن رہے۔ سوال ہے اسلام کی مخالفت کا ایک اور بڑا سبب کیا تھا؟ جواب ہے خاندانی رقابت۔ سوال ہے خیبر میں یہود کے قلعوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے خیبر میں یہود کے قلعوں کی تعداد 6 تھی۔ سوال ہے مشرکین کس مخلوق کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے؟ جواب ہے مشرکین کے نزدیک فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تھی، نعوذ باللہ۔ سوال ہے ساسانی خاندان کا آخری بادشاہ کون تھا؟ جواب ہے ساسانی خاندان کا آخری بادشاہ یزدگرد تھا۔ سوال ہے ایک پہلوان کے اسلام لانے کی وجہ کون سی لڑی گئی کشتی بنی؟ جواب ہے رکانہ پہلوان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کشتی لڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کا اندازہ کیا اور مسلسل 3 مرتبہ شکست کھا کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ سوال ہے ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسئلہ کس دور میں پیش آیا؟ جواب ہے ارتداد کا مطلب ہے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا، اور یہ مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں درپیش آیا، اور ارتداد کا خاتمہ ان کے دور کے عظیم کارناموں میں سے ایک ہے۔ سوال ہے کس فقیہ امام کو ابو جعفر منصور نے نظر بند کیا اور وہ فوت ہو گئے؟ جواب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ کو کہاں چھوڑا تھا؟ جواب ہے وادی زیزا میں۔